کر سکا، اس کے کچھ اعمال کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح یہ دو باتیں ضروری ہیں، اسی طرح نیکیوں کی حفاظت اور نیکیوں پر استقامت بھی ضروری ہے۔ مسلسل نیک اعمال یہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ نیکی کرے اور اس پر استقامت اختیار کرے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جب اللہ پر ایمان لے آیا ہے، جب اللہ کو رب مان لیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، شرک سے اور کفر سے اور نفاق سے بیداری کا اعلان کر دیا ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پہ ڈٹا رہے، اسی پہ قائم رہے، مت جب تک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسلام کی حالت میں ہی زندہ رہو، اور موت بھی آئے تو حالت ایمان میں آئے، حالت اسلام میں آئے، نمازیں پڑھتے ہوئے آئے، روزے رکھتے ہوئے آئے، حج اور زکات دیتے ہوئے آئے، نیکیاں کرتے ہوئے موت آئے، یعنی تمہیں موت کی فرمانبرداری کی حالت میں آنی چاہیے، تمہاری نیکیوں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، نیک اعمال سے تمہیں بیزاری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں تو یہ کھلے ہی رہنے چاہیے۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پسند کر لیا ہے تو تم عبادت کرتے ہی رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال، محبوب عمل، بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشہ اختیار کی جائے، اگرچہ وہ کرنے میں قلیل ہی ہو، تھوڑا ہی۔ اگر نمازی ہے تو وہ مسلسل نمازی ہی رہے، ذکر کرنے والا مسلسل ذکر کرنے والا ہی رہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اسلام کے ارکان، بنیادی ایمان کے ارکان، ان کی حفاظت، ان کی نگہبانی، ان کی نگرانی، ان پر پابندی کرنے والا ہو۔ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، بس میں رمضان کا مہینہ آیا، اس کا دل چاہا نمازیں پڑھنی چاہیے، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب پھر دنیا داری، دنیا کی زندگی، دنیا داری کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محبوب پر فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی خبر نہ دوں یا ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو عملوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی ساری کوششیں کو لگا دی، دنیا کی زندگی میں مگر دن رات دنیا کمانے میں، دنیا لینے میں، دنیا حاصل کرنے میں، دین کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول گئے، نہ نماز کا ٹائم ان کے پاس رہا، نہ رب کے قرآن کی تلاوت کا ٹائم ان کے پاس رہا، نہ دین اسلام کے مطالعے کا ٹائم ان کے پاس رہا، نہ ذکر اذکار کا ٹائم ان کے پاس رہا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا دن رات دنیا کمانے، دنیا حاصل کرنے، دنیا کو جیتنے کے پیچھے پڑے رہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، دنیا کے لیے مگر رہتے تھے اور سمجھتے تھے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا کام۔ دنیا کی زندگی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو غارت کر دیا، برباد کر دیا، ضائع کر دیا، ساری کی ساری زندگی، ساری کی ساری سانسیں دنیا میں لگا دی اور سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا، یہ وہ اچھا کام کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، انہوں نے فکر ہی نہیں کی اللہ سے ملاقات کی، انہوں نے اللہ کے پاس جانے کی تیاری نہیں کی، انہوں نے عملی اور اعتقادی طور پر اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا، فحبطت اعمالهم، اللہ نے ان کے عمل کو ضائع کیا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کیا، جو روزے رکھے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے، اگر حج کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، نمازیں پڑھی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، کیونکہ ان کا عقیدہ ایمان یہ تھا، ان کی کوشش دنیا
ونقيم لهم يوم القيامة وزنا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن ہم ترازو ہی نامہ اعمال کو تولنے کے لیے قائم نہیں. ایسے لوگوں کے عملوں کو توڑنے کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے عملوں کو توڑنے کے لیے ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا. تو میرے بھائیو حالت کفر ہے، کفر سے توبہ. حالت کفر انسان کا کفر انسان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. سورۃ مائدہ میں اللہ کے قرآن نے کہا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو بندہ ایمان کا انکار کر دیتا ہے اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت میں خسارت پانے والا ہے. اعمال صالحہ پھر ان پر استقامت، پھر ان پر ہمیشگی نیکیوں کا سلسلہ ہے، اعمال کا سلسلہ ہے، عقیدے کی درستگی کا سلسلہ ہے، عقیدہ توحید کی کامیابی کا سلسلہ ہے. متبع سنت بن چکا ہے، اطاعت رسول کا معاملہ آ گیا ہے، سنت اور حدیث پر عمل کا مسئلہ ہے. اب اسی پہ قائم رہے، اسی پہ ڈٹا رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب رب کو اللہ کو رب مان لیا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اعلان بھی کر دیا، دل سے تسلیم بھی کر لیا، زبان سے اقرار بھی کر لیا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ قائم رہے، اسی پہ ڈٹا رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اس استقامت کی وجہ سے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں. پھر اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا